تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر احباب ذیشان بزرگان محترم، اس نئے شمسی سال کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور جب بھی ایک سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اس سال کی مبارک نہیں دینی چاہیے، اس سال کی مبارک دینی چاہیے، وہ اسلامی سال ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ اس نوعیت کی بحث ہمارے ہاں ایک عمومی چلتی رہتی ہے، خاص طور پر ہر سال کے آخری 2-3 دنوں میں اور سال کے شروع میں یہ بحث ایک بلا وجہ چلتی رہتی ہے۔ زمانے جتنے بھی ہیں یا ایام جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سورج بھی اللہ کی تخلیق ہے اور چاند بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ جو قمری کیلنڈر ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کی تقویم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کیلنڈر جو ہوتے ہیں یہ تہذیبیں بناتی ہیں، مذہب نہیں بناتے، لیکن تہذیبیں یا سویلائزیشن جو ہوتی ہیں وہ مذہب کی قید سے آزاد نہیں ہوتی۔ عیسائیت نے اپنے آپ کو مذہب کی قید سے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود مذہب کے اثرات ظاہر ہے عیسائی تہذیب کے اندر بڑے گہرے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، یعنی یہ جو شمسی کیلنڈر ہے، سونر جو کیلنڈر ہے سن بیسڈ، اس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پھر جو ہے وہ منسلک کر دیا۔ اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں 2023 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 سال گزر چکے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو یا ان کے رفعت آسمانی کو، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بحث ہے نا کہ بھئی اس سال کی مبارک دیں، اس کی نہ دیں، یہ ہے وہ ہے، اس سے قطع نظر ہمیں جس پہلو سے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سال جب گزرتا ہے تو قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنا حساب کتاب کرے اور اس بات کے اوپر یعنی نادم و شرمندہ ہو اگر اس کا گزرا ہوا سال یعنی اس طرح سے گزرا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے رب کی اطاعت اور اپنے رب کی عبادت میں کوئی بہت زیادہ یعنی ایکسیلنٹ نہیں رہا، اور سال کے آخر پہ اسے یعنی خسارے کا احساس ہوا ہے، تو یہ ظاہر چیز باعث ندامت ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ظاہر ہے وہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئی سوچ اور نئے فکر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرے کہ میری زندگی میں سے جو ایک سال کم ہو گیا ہے میں اب اس یعنی کمی کو کیسے پورا کرنے کی کوشش کروں۔ یہ اصل مقصود ہے۔ واللہ العظیم یہ سالوں کا آغاز انجام اس کا کوئی تعلق وہ نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کا احساس مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو اور ذہن میں رہے اور یہ پختہ یعنی سوچ بن جائے کہ جو بھی لمحہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ جس لمحے کو ہم گزار چکے ہیں وہ لمحہ اب زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، جتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی یعنی کمپنسیشن ہے۔ سونا چاندی اگر ہم سے لٹ جائے تو کافی زیادہ اس بات کے چانس ہیں کہ وہ واپس آ جائے گا۔ گاڑی کا نقصان ہو جائے تو وہ کہیں نہ کہیں سے پورا ہو جائے گا۔ کہیں مکان میں کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، ملازمت میں، اس کے کمپنسیشن کے کئی راستے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ یعنی اس بات کے کافی چانسز موجود ہوتے ہیں کہ وہ نقصان کور ہو جائے گا۔ لیکن وقت کا ضیاع ایک ایسا ضیاع اور ایک ایسا نقصان ہے کہ جس کی کمپنسیشن کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی جو لمحے ہم نے اپنی گزشتہ زندگی کے اندر ضائع کر دیے ہیں، جن لمحوں کو
تو ہم نے استعمال کیا اطاعت الہی کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، وہ تو ظاہر قیمتی ٹھہرے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر جس طرح ایک سیلاب میں پانی بہتا ہے نا، اس طرح وقت کے وہ منٹ اور سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ بہتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ جس طرح دریا کے اندر بہتا ہوا پانی الٹی سمت واپس نہیں آتا، بالکل اسی طرح یہ گزرتا ہوا وقت اس طرح سے واپس نہیں آتا۔ اور بڑے جو ہے وہ اس نوعیت کی ہدایات اور اس حوالے سے بہت سارے یعنی نصیحتیں بڑوں نے، اہل علم نے، انبیاء رسل نے، صحابہ تابعین نے، بزرگوں نے، سلف صالحین نے کر رکھی ہیں، اور وقت کی قدر و قیمت کا احساس بار بار دلایا گیا ہے۔ خود قرآن مجید نے گویا اس آیت مبارکہ کے اندر یہی اشارہ کیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان اس بات کے اوپر غور کرو کہ انک کادح، تم مسلسل سفر میں ہو، کادح تم بڑھ رہے ہو، کشاں کشاں کھنچے چلے جا رہے ہو، الی ربک کدحا، اپنے رب کی طرف، فملاقی۔ میں جب زندگی کے اندر غور کرتا ہوں نا تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سرزمین پر یعنی یہ جو پلانٹ جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، یہ ارض زمین جسے کہتے ہیں، یہاں پر میں ایک اجنبی ہوں، ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، ایک ایلین ہوں، یعنی میں اس خطے کا باشندہ نہیں ہوں، اس سیارے کا رہنے والا نہیں ہوں، میں کہیں اور سے آیا ہوں۔ تو فطری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ اجنبی اور ایلین اور پردیسی ہوں تو آخر میں کہاں سے آیا ہوں؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر میں کہیں سے آیا ہوں تو مجھے آیا واپس وہیں جانا ہے یا میری منزل کوئی اور ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے میرے اور آپ کے سامنے۔ دیکھیں مسافر ہوتا ہے نا، مسافر جب سفر کرتا ہے تو یہ ہمارا عام دنیا کا دستور ہے کہ ریٹرن ٹکٹ لیتا ہے۔ آپ میں سے کوئی عمرے پہ گیا ہوا تھا، ابھی کچھ دن پہلے کسی نے جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کیا ہے، کوئی بنگلہ دیش، انڈیا، اپنے اپنے ممالک میں، یہاں سے جب گئے تھے تو ریٹرن ٹکٹ لے کر گئے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے تو ریٹرن ٹکٹ لے کر گئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میری حتمی منزل جو ہے وہ واپسی یعنی آپ کا گھر ہے، جس سے آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں، آپ اس کی طرف واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے جہاں دیکھیں نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام الہی کے اندر ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی لفظ بھی معنی سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی لفظ بھی یعنی فالتو یا اضافی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب انسان کے واپس جانے کی بات کی ہے نا تو رجوع کا لفظ استعمال کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی رجوع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رجوع کہتے ہی اصل منزل کی طرف واپس جانے کو ہے۔ رجوع اسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی اصل منزل کی طرف واپس جائے۔ دیکھیں ایک غلط فہمی ہے نا، چونکہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا کا باشندہ سمجھ بیٹھا ہے، اس لیے اس کی تگ و دو کا مرکز، اس کی ساری صلاحیتوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ کر لے، لیکن جب وہاں جائے گا نا تو وہاں کہے گا کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یعنی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب وہ موت کا وقت آ جائے گا نا تو اللہ سے کہے گا کہ رب ارجعون، مجھے واپس جانے دیں، یعنی اس دنیا میں جا کر نہ وہ ادھر آنے کی خواہش کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ میں نے رجوع کا لفظ کیا، رجوع کا مطلب ہے اپنی اصل منزل کی طرف واپس جانا، کیونکہ انسان نے فطری طور پر اسے اپنی اصل منزل سمجھا ہے، اس لیے وہاں پہ وہ یہی کہے گا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رجوع وہاں نہیں ہے، اصل میں تم یہاں سے گئے ہوئے ہو، لہٰذا تمہاری رجوع اور تمہاری واپسی یہاں پہ ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ یہ جو روزانہ مکالمہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے کسی بھی مرحوم کے اوپر جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم اس عزم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دل سے یقین ہے کہ ہم اس منزل کے یہاں موجود جو ہیں اجنبی پردیسی کی حیثیت سے ہیں، مسافر کی حیثیت سے ہیں، ہم نے واپس اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ اب جب واپس اصل منزل کی طرف جانا ہے تو وہاں جس طرح اس دنیا میں ہم بہتر سے بہتر ٹکانے کی وہ محسوس کرتے ہیں ضرورت، اچھا لباس ہو، اچھا پہناوا ہو، اچھی رہائش ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا سٹیٹس ہو، زندگی کی ہر سہولت میسر ہو، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ایک جاب سے نکلتے ہیں دوسری جاب پہ چل پڑتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں، ہر طرح سے اپنے فائدے اور اس کے گرد ہمارا ذہن گھومتا رہتا ہے کہ کیسے میں زیادہ بہتر سے بہتر اپنے لیے یعنی منافع زندگی حاصل کر لوں۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے توجہ یہ دلائی ہے
کہ اے اللہ کے پاک حبیب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ. دیکھیں قرآن مجید نے، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کوئی لفظ ضائع نہیں کرتا. جس چیز کو ہم وقت کہہ رہے ہیں نا، میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ سال گزرتا ہے تو ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ مبارکباد دینی ہے یا نہیں. ہم نے تو طے یہ کرنا ہے کہ میرا یہ گزرا ہوا جو سال ہے اس کے اندر میں نے کھویا کیا ہے، میں نے پایا کیا ہے، میں اپنے رب سے قریب کتنا ہوا ہوں، دور کتنا ہوا ہوں، جنت سے قربت کتنی حاصل کی ہے، جہنم کے کتنا قریب ہوا ہوں. یعنی یہ سوال ہے میرے اور آپ کے جو اس موقع پر پیش نظر رہنے چاہیے. اور جب یہ سوال ذہن میں آتے ہیں تو پھر قرآن جو ہے نا وہ ہمارے سامنے، قرآن کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے. اور یہ خسارہ کیا ہے؟ یعنی اللہ جب کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے، یہ نقصان کیا ہے؟ وہ اسی چیز کا نقصان ہے کہ وہ اس کا وقت اس کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے اور وہ اس زندگی کی تیاری نہیں کر رہا جس زندگی میں اس نے جانا ہے، جس ماحول میں، جس مقام پہ اس نے پہنچنا ہے، اس کی کوئی تیاری اس کی نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ روز قیامت وہ حسرت کرے گا. اللہ نے قیامت کے جتنے نام گنوائے نا قرآن مجید میں قیامت کے بہت سارے نام ہیں. یوم الدین، مالکی یوم الدین آپ پڑھتے ہیں، وہ قیامت کے دن جزاؤ. یوم التغابن، یوم الطلاق، یوم التناد، یہ سارے قیامت کے نام ہیں. ان میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ. حسرت کہتے ہیں اس چیز کی آرزو کرنا کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا یا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اس چیز کو حسرت کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کوئی طالب علم جب امتحان میں فیل ہو جاتا ہے یا کوئی بزنس مین اگر کوئی ڈیسیژن کرتا ہے اور وہ ڈیسیژن غلط ہو جاتا ہے اور اسے نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ کاش، یا کرکٹر جو ہے نا وہ، یا کھیل والا، فٹ بال والے، وہ کہتے ہیں وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو ہم یہ کر لیتے، یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو یوں ہوتا، رزلٹ مختلف ہوتا، نتیجہ مختلف ہوتا. اللہ نے قیامت والے دن کو یوم الحسرہ کہہ کر اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ روز قیامت جو بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، وہ تو پچھتائیں گے ہی کہ ظاہر ہے انہیں جنت کی جگہ جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا عذاب ہے. لیکن وہ بھی پچھتائیں گے جو خود جنت کے اندر موجود ہوں گے. یعنی جنت کے اندر موجود ہوتے ہوئے وہ جب دیکھیں گے نا کہ میں یہاں پہ ہوں اور میرے فلاں دوست کا مقام وہاں پہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں اوپر والے درجے پر جو انسان ہوں گے نا، وہ نیچے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے، یا نیچے والے اوپر والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یعنی جس طرح آسمان کے ستارے بظاہر نظر آتے ہیں لیکن دور بہت ہوتے ہیں، ان کی بلندی بہت زیادہ ہے، بالکل اسی طرح تم جنت میں اپنے ساتھیوں کو دیکھو گے. آپ خود اندازہ کریں کہ وہ میرا ہمجولی، میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی، میرا دوست، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اگر اس کا مقام جنت میں اس ستارے کی طرح سے بلند ہے اور میں یہاں بیٹھا تو میں تو حسرت کروں گا. جب یہاں اس دنیا میں حسرت کرتا ہوں کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر، کسی کا مکان اچھا دیکھ کر، کسی کا لباس اچھا دیکھ کر، کسی کی صورت، کسی کا اقتدار اختیار دیکھ کر، جب میں یہاں پہ حسرت کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، تو وہاں کی حسرت تو اس سے بہت بڑی ہے. پھر اس لیے اللہ پاک ہمیں یاد کرواتا ہے کہ پھر اس وقت کو غنیمت جانو. یہ وقت جو تمہیں اللہ نے دیا ہے یہ مہلت عمل ہے. اس دنیا کے اندر تم حالت امتحان کے اندر ہو. اس بحث سے قطع نظر کہ کون سے سال کی مبارک دینی اور کون سے نہیں دینی، ان فقہی اور کلامی اور ان یعنی مسائل کو چھوڑ دیں. صرف اس بات کی فکر کریں کہ گزرے ہوئے سال میں یہاں یعنی ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ایک کسٹمری یعنی ایک کسٹم، ایک عادت، ایک رواج ہے کہ سائیکولوجیکلی دے گو تھرو سم کائنڈ آف نیو ایئر ریزولوشنز. یہ ریزولوشنز کیا ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر آپ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، یو کووننٹ ود یور سیلف، کہ میں میک اے کووننٹ، اسٹرانگ ڈیسیژن کہ اس سال میں نے ہر حالت یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اگر آپ یہاں بیٹھے کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ مثلا اگر اسموکر ہے کوئی تو وہ یہ سیٹ کر لے کہ میں نے اس سال میں اپنی سگریٹ نوشی کی عادت چھوڑنی ہے. کوئی کسی دوسری برائی میں مبتلا ہے، یعنی کوئی بھی وہ ہو سکتی ہے. کیا ہم یہاں بیٹھے یہ ایک ریزولوشن کر سکتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کہ اس سال کے اندر ہم نے بہر حالت قرآن مجید کی تجوید اور قواعد احکام تجوید کے ساتھ اس کی درستگی کرنی ہے؟ یہ تو ہمارے بس میں ہے. یعنی کوئی ایسا عمل جو مجھے اور آپ کو اگلے سال ایک ایسے وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کر رہا ہو کہ خود ہم اپنی نگاہوں کے اندر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہوں. روز محشر یہ حسرت نہ ہو کہ میں نے وہ گزرا ہوا وقت میں نے اگر یوں ضائع نہ کر دیا ہوتا تو آج میں اس مقام کی بجائے اس مقام پہ ہوتا. یہ اس حسرت سے بچنے کے لیے یہ ابھی سے
اور قرآن نے اسی لیے ایک مقام پہ نہیں، یعنی قرآن نے وقتوں کی قسمیں کھائی ہیں، والعصر والفجر واللیل والنہار، یہ ساری وقت کی قسمیں ہیں۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو ظاہر ہے بہت لمبی چوڑی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو میسج، جو پیغام دینا مقصود تھا، وہ یقیناً آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ Brother Hamza is here inshallah to give English talk. Brother Hamza, please come. And jazakumullahu khairan wa ahsan al jaza.